بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، گل ود گئی ہے۔ کیسے؟ حکومت کی بھی تیاریاں ہیں اور لانگ مارچ کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں، اور اس میں سارے معاملے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ متوقع لانگ مارچ سے حکومتی حوصلے پست کیوں؟ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سیاسی پریس کانفرنس کی۔ سیاسی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ شہباز شریف نے الگ پریس کانفرنس کی، بلاول بھٹو نے الگ پریس کانفرنس کی، اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی صف بندی مکمل کر لی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور حکومت نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں کہ کیسے روکنا ہے اور کیسے روکنا نہیں ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج کا ہمارا یہی موضوع ہوگا کہ اب ہونے جا کیا رہا ہے اور چند روز اہم کیوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے آج عمران خان نے بنی گالہ میں ایک مشاورتی اجلاس بھی کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور اسی طرح پریس کانفرنسیں بھی دو ہوئیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور آج تلخیاں اس حد تک چلی گئیں کہ شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے سیاسی پریس کانفرنس کی، انہوں نے آج خدا کی قسم کھا کر عمران خان کو فراڈیا قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان سر سے پاؤں فراڈ ہی فراڈ ہے، فراڈیا ہے۔ اب اس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوں گی، اس طرح کے معاملات جب آئیں گے، لانگ مارچ ہوگا، صف بندی ہے اور یہ سارے معاملات ہوں گے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں مل بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کر چلے؟ موجودہ آج کے دن جو پریس کانفرنسیں ہوئی اور جو عمران خان کی سرگرمیاں ہیں، یہ دیکھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کشیدگی بھی اس سے زیادہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس ملک کو کسی بحران سے نکال لیں اور اہم ایشوز کے حل کے حوالے سے کوئی پیکج الاؤن کریں گے۔ پیکج اناؤنس ہوا نہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور عمران خان پر درم ایسا الزام لگایا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا، انہوں نے آڈیو لیز کا ذکر کیا، ملک کو درپیش تمام معاملات کا ذکر انہوں نے بالکل کیا، لیکن ان کے حل کی طرف نہیں گئے۔ اور سب سے اہم بات جو آج کی پریس کانفرنس میں تھی، اس میں حکومت کی کارکردگی کا ذکر بالکل نہیں تھا۔ اب اپوزیشن پہ تنقید تھی، عمران خان پہ تنقید تھی، سخت تنقید تھی، جو مریم نواز جس انداز سے کیا کرتی تھی، اس سے بھی بڑھ کر شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی۔ اب اس پریس کانفرنس کا بعض جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ شہباز شریف آخر پریس کانفرنس میں، ہنگامی پریس کانفرنس میں اور طویل پریس کانفرنس میں کہنا کیا چاہتا تھا، یہ سمجھ ہی نہیں آئی اس میں، کیونکہ اس میں اس طرح کا کوئی پیغام دیا نہیں قوم کو کہ جس طرح کوئی پریس کانفرنس وزیر اعظم پریس کانفرنس کرے اور اس میں وہ کوئی حل نہ بتائے معاملات کا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب دوسری پریس کانفرنس بلاول صاحب کی ہوئی، اللہ اللہ کر کے پاکستان وہ تشریف لائے ہی ہیں، اور انہوں نے آتے ہی پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ جناب ایک صوبے میں سیلاب ہے، باقی 3 صوبوں میں نہیں بھی ہے، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 صوبے جو سیاست کرتے رہے اور ایک صوبہ جو سیلاب کی نظر رہے اور وہاں سیاست نہ ہو، لہذا انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے الیکشن کرانے کی، الیکشن ہوتا جائے گا، سیاسی مقابلے ہم کرتے رہیں گے، پہلے سیلاب کی زدگان کی طرف ہم دیکھیں۔
سجنوں تو متروں، کوئی یہ بلاول بھٹو سے پوچھے کہ جب سیلاب جب آیا ہے اس وقت سے اب تک آپ اور آپ کے والد محترم نے کتنی بار سیلاب زدگان کی جا کر ان کی باز پرسی کی ہے، ان کے پاس گئے ہیں، ان کو کوئی اپنے پلے سے کوئی جیب سے کوئی پیسے ویسے دیے ہیں، امداد دی ہے نہیں دی، زبانی کا نامی خرچ زبانی ہو رہی. لیکن اس سارے معاملات میں آج جو 2 پریس کانفرنسیں ہوئی حکومتی اتحاد کے حوالے سے، اس پہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے لیگ کانفرنس کی، بلاول بھٹو نے لیگ کانفرنس کی. اب حکومتی اتحاد کا کل بہت اہم اجلاس ہوا تھا جس میں بہت اہم چیزیں ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں اتحادی بھی اس میں ساتھ بیٹھے ہوتے اور یہ تاثر یہ ملتا کہ کل ہونے والے فیصلوں میں سب کا اتفاق ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہوا. آج شہباز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے، باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا کوئی آدمی اس میں ان کے ساتھ شریک گفتگو نہیں تھا. بلاول بھٹو نے جو کیا وہ بھی الگ پرواز تھی ان کی، انہوں نے بھی الگ پریس کانفرنس کی. اب یہ آپس میں اختلاف ہیں نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے جو اندازہ ہوا یہ ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں بغض معاویہ میں، عمران خان کی مخالفت میں اکٹھی ضرور ہیں، لیکن سب کے ایجنڈے اپنے اپنے ہیں. اور الیکشن کے طرف اگر بات چلی گئی تو یہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے آئین قانون اور منشور کے مطابق الیکشن لڑیں گے، اور اس طرح جو ہے شاید ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہ لگے آج کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. اب عمران خان نے سب بندیاں جو مکمل کی ہیں وہ کیا ہیں؟ اب عمران خان نے مسلسل جو اب تک کو کہتے ہیں کہ 57 کے قریب جلسے کیے ہیں پورے پاکستان کے اندر. انہوں نے ایک عوام کو جگانے کی بات کی ہے، جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ عوام نکل آئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ اس معاملے کا ختمی اور فائنل اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ عید میلاد النبی کے روز جس دن پوری قوم جو ہے جشن عید منا رہی ہوگی، ممکن ہے اس کے 1-8 دن بعد ہی یہ معاملہ جو ہے قافلے چل پڑے. لیکن میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن کے بعد ہی یہ شاید لانگ مارچ یا دھرنے جو بھی ان کی منصوبہ بندی ہے اس پہ اس کا فائنل اعلان کریں. لیکن اب جو حالات اور واقعات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن جو ہے وہ غور طلب نہیں ہے، اس پہ کوئی زیادہ سنجیدہ یہ نہیں لے رہے. اب پتہ نہیں وہ ہوتے بھی یا نہیں ہوتے، لیکن ان کے لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل ہیں. عمران خان کسی وقت بھی کال دے سکتے. اب حکومت بھی تیار ہے، حکومت نے بھی تمام کنٹینر لگا دیے ہیں، جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا فوج کے حوالے کر دیا گیا اسلام آباد کو. اسلام آباد کے ارد گرد جو ہے خندقیں بھی کھود دی گئی ہیں اور کنٹینروں کی دیواریں بھی لگا دی گئی ہیں، اور پولیس، رینجرز، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز اور یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اور آج شہباز شریف نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی کو اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب عمران خان نے اگر اسلام آباد جانے کی بات کی، واقعی انہوں نے اگر اسلام آباد جا کر کے دھرنا دینے کی بات کی، تو پھر معاملہ تو ظاہر ہے خون خرابے کی طرف جائیں گے، کشیدگی کی طرف جائیں گے، تصادم کی طرف جائیں گے، معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ عمران خان نے اب اپنی حکمت عملی کو ترتیب اس طرح کی دی ہے کہ انہوں نے صرف اسلام آباد کے اندر جا کر کے پارلیمنٹ کا گھیراؤ یا ڈی چوک میں جا کر جلسہ ولسہ کرنے کا جو ایک پچھلی بار منصوبہ تھا، اب وہ ان کا منصوبہ فائنل نہیں ہے کہ اندر ہی ہمیں ہر حال میں جانا ہے. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اس روز جس دن یہاں ہم نکلیں، اور آج وزیر داخلہ جو پنجاب کے ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ پنجاب سے جو قافلے نکلیں گے وہ رحیم یار ہاں سے نکلیں گے، یعنی رحیم یار ہاں سے وہ جائیں گے. اب کہاں سے کدھر سے لوگ آئیں گے، کدھر سے جائیں گے. اور میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کہ اس دن پاکستان کے ہر علاقے کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے اور مخصوص مقامات پر دھرنے دیں گے، اور تاکہ پورا ملک جام کر دیا جائے. اسلام آباد جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور شاید اسلام آباد جانے کا رسک شاید لیں بھی نہ. آپ اسلام آباد کے اندر فوج بٹھاؤ، جو مرضی بٹھاؤ، پورا ملک جام. اس طرح کے حالات مجھے نظر آتے ہیں، اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. لیکن ہونے جا کیا رہا ہے، ہوگا کیا؟
حکومت کی تیاریاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، عمران خان کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سب چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے، ویسے ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آج کی پریس کانفرنسوں کے بعد عمران کی حکمت عملی دیکھتے ہوئے یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ خود بخود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا مجھے لگتا نہیں ہے۔ لیکن خدا کرے کہ معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھیں اور لوگوں کو جو ہے وہ سکون کا سانس ملے، لوگوں کو یہ جو بحرانوں کے اندر اور جو مختلف مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات کو لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے نا فیصلے کرنے کے لیے حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی، حکومت کو اور اپوزیشن کو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔